درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تم منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ داروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دی اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا۔ او بہلول، تو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے! یہ سب تو ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ ابن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ علی جاں میں بھی اس فہرست کو دیکھ کے کھٹک گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں، مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کر دے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حضور 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے۔ صفر ہم ساتھ خود بڑھا لیں گے، مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ ایک روز بہلول اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتا ہارون کے محل میں پہنچا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ ہارون کے نخوت اور غرور کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کو زج کرے، اس لیے اس نے مخاطب ہو کر کہا، کیوں بہلول، میرے معمے کا جواب دو گے؟ ضرور دوں گا، بشرط یہ کہ آپ اپنے قول پہ پورے اتریں اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں۔ بہلول نے واضح کیا، اور تم بھی سن رکھو کہ اگر تم نے میرے معاملے کو فوراً حل کر لیا تو تمہارا انعام 1000 اشرفی ہوگا، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں، اسے منڈوانے اور گدھے کی سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اشرفیاں کیا کرنی ہے، میری شرط تو کچھ اور ہے، بہلول بولا۔ شرط بیان کی جائے، ہارون نے کہا۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے معاملے کو حل کر لیا تو علی جاں مکھیوں کو حکم دے دیں کہ وہ مجھے نہ ستایا کریں، مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ بہلول نے بڑی سنجیدگی سے درخواست کی۔ اہل دربار کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، لیکن وہ ہارون کے خوف سے ضبط کر گئے۔ ہارون بغلیں جھانکنے لگا اور اسے کہنا پڑا، کسی وقت تو تمہاری عقل بالکل ہی خبت ہو جاتی ہے، مکھیاں تو میری مطیع نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ افسوس کہ ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بھی عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ بہلول نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی، وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرت کی داد دینے لگے۔ ہارون بھی شرمندہ سا ہو گیا اور اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا، تو بہلول نے اس کی خفت مٹانے کو کہا، اچھا اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور تمہارے معاملے کا جواب دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس میں 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا تاریک۔ بہلول نے حسب عادت فوراً جواب دیا، یہ درخت مہینہ دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں جو آدھے دن ہیں اور آدھے رات ہیں۔ ہارون کو بے ساختہ داد دینی پڑی اور اہل دربار بھی اس کی تعریف کرنے لگے۔ بہلول سرے راہ کھڑا تھا، دیکھا کہ ہارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور سے پکارا، ہارون ہارون ہارون۔ ہارون اس آواز پہ چونکا، اسے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ حضور، یہ دیوانہ بہلول ہے، معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ کسی غلام نے بہلول کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی۔ ہارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا، بلاؤ اس کو۔ بہلول قریب آیا تو غصے سے بولا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بالکل جانتا ہوں، بہلول نے سر ہلایا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو باز پرس آپ سے ہوگی۔ ہارون لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، اس کا غصہ فرو ہو گیا اور وہ نرمی سے بولا، بہلول تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پہ جا لگی ہے، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں، بہلول نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بہلول تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، بہلول نے زور دے کر کہا۔ کیوں؟ ہارون نے ترشی سے سوال کیا۔ ایک قرضہ دوسرے قرض سے ادا نہیں ہو سکتا،
آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کریں کہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ بہلول کے انداز میں سچ تھا۔ ہارون مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بہلول ہنسا، سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں کہ بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ ہارون لاجواب سا ہو گیا اور بہلول سے بولا، میں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کی بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بہلول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا، زہ نصیب کہ خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں۔ ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں۔ ہارون نے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ استاد بولا، ہاں تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ۔ ہارون بولا، عالیجہ آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کند ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہارون نے حیرت سے کہا، میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں، استاد نے جواب دیا۔ یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے، ہارون نے ناگواری سے کہا۔ میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے، استاد بولا۔ اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں، میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں، جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے، اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا، اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور کئی بار پہلو بدلا اور بے چین سا نظر آنے لگا۔ استاد نے شفقت سے پوچھا، کیوں مامون، خیریت تو ہے؟ میں تمہیں کچھ پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ پر کچھ تبدیلی سی محسوس کر رہا ہوں، مامون نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیسی تبدیلی؟ استاد نے پوچھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے استاد محترم جیسے میرے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ بھر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچی ہو گئی ہے، مامون بولا۔ امین، کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارا بھائی کہہ رہا ہے؟ استاد نے امین کو مخاطب کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، امین نے جواب دیا۔ استاد نے معنی خیز نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا اور بولا، عالیجہ پسند فرمائیں تو دوسرے کمرے میں تشریف رکھیں۔ ہارون نے اجازت دی اور استاد کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ بہلول بھی ان کے ہمراہ تھا۔ استاد نے مطمئن لہجے میں کہا، الحمدللہ کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے۔ حیرت ہے، امین کی ماں عرب کی ذہین عورتوں میں سے ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، لیکن اس کا بیٹا، ہارون نے جیسے اپنے آپ سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ بہلول آگے بڑھا، اس کا سبب مجھے معلوم ہے، اگر عالیجہ کو ناگوار نہ ہو تو میں بیان کروں؟ بیان کرو، میں سخت ترین الجھن میں ہوں، ہارون نے کہا۔ بہلول بولا، اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے اسباب دو ہیں، اول یہ کہ عورت اور مرد کے درمیان رغبت و فطری خواہش ہو تو ان کی اولاد ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ مرد اور عورت مختلف خون اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں عقل و دانش کی فراوانی ہوگی۔ کوئی دلیل دو، ہارون نے غور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر پھل کے درخت میں دوسرے پھلدار درخت کا پیوند لگایا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، طاقت اور پھرتی کا جواب نہیں۔ اب عالیجہ سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کا سبب اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں مختلف نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی سبب مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا بھی ہے۔ ہارون اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ استاد بھی قائل نظر آتا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ مبادا خلیفہ اسے گستاخی تصور کرے۔ ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور حسب عادت اس کے کمال کو کمتر کرنے کے لیے بولا،
ہو نا تم دیوانے، پاگل بیچارہ ایسی باتوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟